آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح السلام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، آج صبح ہم پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی ہم دو تعریف کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی، اپنی اپنی خاندانی زندگی، اپنی اپنی کلیسائی زندگی، اپنی اپنی روحانی زندگی پر جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ ہم توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ چند لمحوں میں آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آج اس وقت جب ہم خداوند کے گھر میں ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپس میں گفتگو باتیں نہ کریں، خداوند کے ساتھ باتیں کریں، کیونکہ آپ خداوند سے باتیں کرنے آئے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں خدا سے باتیں کرتے ہیں، جب آپ سنتے ہیں تو خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے اپنی اپنی زندگی پر غور کیجیے اور پھر مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے اور کہیں میرے ساتھ مل کر، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلیں، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راستہ باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی
میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب میں سے گیت نمبر 257 257 آپ سب کی موجودگی کے لیے، مہمانوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، ان کا آنا، اپنی کلیسیا کے ساتھ حمد و تعظیم کرنا، خداوند کے کلام کو بانٹنا ہمارے لیے برکت، خوشی اور راحت کا سبب ٹھہرے۔ موجودہ حالات کو خداوند کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ملک پاکستان پر خداوند کا رحم مانگتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ہمارے پاس جو بہترین ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعا ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا کے وسیلے سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس حمد و تعریف کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ بھائی داؤد لال، آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ خدا قدوس کا قدرت کا سلام، ہم آج سب بڑی عاجزی، حلیمی اور خوشی کے ساتھ تیرے سامنے جھکتے ہوئے تمام نعمتوں و برکتوں کے لیے، گزشتہ دنوں کی محافظت کے لیے، تمام وسائل کے لیے جن کے باعث خداوا آج تک ہم زندہ ہیں، تیرے اس مقدس گھر کے لیے، تیرے مقدس لوگوں کے لیے جن میں آج ہم اکٹھے بیٹھ کر تیری حمد و ستائش کر سکتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، ملک پاکستان کے لیے جس میں ہمیں خدا سلامت رکھا، خداوا اپنی کلیسیا کے لیے کہ خداوا جب ہم تیرے سامنے اپنی دعاؤں کو اٹھاتے ہیں تو تو ہماری دعاؤں کو سننے میں سچا ارادہ ہے۔ خداوا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زبان بخشی، ہمیں ہونٹ بخشے تاکہ ہم تیری حمد و ستائش کریں۔ خداوا تمام حمد و ستائش پر جو عبادت کے باقی حصے کرتے ہیں اور جو خداوا ہم نے گزاری تو اپنے حضور میں قبول فرما، اور گانے والوں کو خداوا بڑی برکت دے، بڑی خداوا گانے کی ہمت اور دلیری بخش تاکہ ہم تیرے لائق تیری پرستش و تعظیم کریں۔ میں تمام قوائد کے لیے خداوا جو دل سے گاتے بجاتے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوا اسی طرح میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے، جبکہ خداوا ملک کے اندر بہت سے حالات گمبھیر ہو چکے ہیں، لیکن خداوا تو نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کاش تم نے کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کر سکتا، تو خداوا آج ہم نے اس دعا کے وسیلے سے ان دروازوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوا دہشت گردی کی صورت میں، جو مہنگائی کی صورت میں، جو کرپشن کی صورت میں، جو لڑائی جھگڑے کی صورت میں خداوا کھلے ہوئے ہیں۔ میں خداوا دعا کرتا ہوں کہ یہ نفرت کے دروازے بند ہو جائے میرے ملک پاکستان سے، میرے ملک پاکستان کو سلامتی بخش، حکمرانوں کو، تمام سیاستدانوں کو اور تمام لوگوں کو خداوا ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا فضل بخش، حکمرانوں کو بڑی عقل اور تنظیم بخش۔ خاص طور پر دعا کرتا ہوں خداوا صدر وزیر اعظم اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے، عمرہ کے لیے، وزیروں کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے خداوا ان کی سوچوں کے وسیلے سے، ان کے کاموں کے وسیلے سے خداوا تیرے لوگ ملک پاکستان کی عوام خداوا ایک اچھا نمونہ اور ایک اچھا سبق لے، میرے ملک کو حلیمی میں، خداوا تعلیم میں اور خداوا ترقی کرنا سکھا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت رہا۔ خداوا دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی اچھے لوگ فراہم کرتا ہے جو آپ ہمارے درمیان میں مہمان ہیں، میں ان کے لیے شکر کرتا ہوں۔ ان کی موجودگی میں
हम सब खुदा बरकत पाए मेरे कलाम के वसीले से, और खुदा बाप आज का कलाम तेरे खादम के वसीले से जो हमें पहुँचे वो हम सब के लिए बरकत का बयान करें, हम सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, मुझे यीशु के नाम में आमीन। ज़बूर नंबर 18 हम गाएंगे, आप निकालें। तो मैं अपने मेहमानों से कहूँगा कि वो ज़रा खड़े हो जाएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। ये जो हमारे अजीज़ बैरून मुल्क है ना, ये सरप्राइज़ बड़ा देते हैं, तो बताते नहीं हैं, सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं भी आर्च डीकन जावेद इकबाल साहब को सरप्राइज़ दूंगा, वही हवाले जो लेक्शनरी वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही करते हैं, हवाला देख लें। तो आज कलाम हमारे साथ आप बांटेंगे, ये हमारी तरफ से सरप्राइज़ है। आपने जो हमें सरप्राइज़ दिया है उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाईजान ज़रा उठ के खड़ा, ज़रा उधर देखें लोगों की तरफ, तीन ही लुकस भाई आप भी खड़े हो जाए, मसरत आपा आप भी खड़ी हो जाए। हाँ, ये आपके बच्चे हैं, वेरी गुड, ये आपके ही बच्चे हैं, इसी चर्च के हैं, इसी ख़ानदान से हैं, हमारे पास आए हैं बाहर से, हम इन्हें वेलकम करते हैं। सेक्रेटरी साहब के फूल शूल मंगवाए इनके लिए कि नहीं, आ रहे हैं? चलें आप बैठे जी, हम आपको वेलकम करेंगे। वाह, आ जाए जी, आ जाए। 2 कपल हैं, सबसे पहले और बिशप के बाद जो बड़ा अहदा होता है वो आर्च डीकन का होता है। तो इस वक्त एज आर्च डीकन के तौर पे वो खिदमत कर रहे हैं और फलदार खिदमत है, इसलिए हम इन्हें वेलकम करते और खुश होकर उन्हें दावत देते हैं कि आज खुदा का कलाम वो हमें सुनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ज़बूर नंबर 18 गाते हैं।
ٹھیک ہے, خدا ان سے برکت مانگتے ہیں اپنے لیے, خدا کے خادم کے لیے. گیت میرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے کہ اے باپ تو برکت دے, روح پاک تو برکت دے. 362 نمبر ہے, 362. امثال کی کتاب 31واں باب 23ویں آیت سے 31ویں آیت, دونوں سائڈ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں حوالے. امثال 31واں باب 23ویں آیت سے 31ویں آیت. شولمیت بنجمن یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں گی, صفحہ نمبر 646 646. آج کا دوسرا ورد یعقوب کا خط 3 باب 13ویں آیت سے 18ویں آیت, صفحہ نمبر 225. ایان بھٹی یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. پھر ہم گیت نمبر 348 کی 2 آیتیں صرف گائیں گے. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 9واں باب 30ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک, صفحہ نمبر 43 43 43. ورثہ ہارون یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. چند ایک ضروری باتیں ہیں, چند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام. شاید میرے جذبات میرا ساتھ آ دیں یہ چیز بتاتے ہوئے, لیکن کیونکہ میں بہت خوش ہوں, اور کہتے ہیں کہ جب خوشی ہو تو وہ شیئر کرنی چاہیے, زیادہ ہوتی ہے, دکھ ہو تو وہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے. تو خوشی یہ ہے کہ میری بیٹی مائرہ جو 1.5 سال کی ہے, جب 5 ماہ کی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دل میں ایک چھوٹا سا ہول ہے. تو ہم چیز کو لے کے بہت پریشان ہوئے, دعائیں کرتے رہے, ٹیسٹ ہوتے رہے, فالو اپس ہوتے رہے ڈاکٹرز کے پاس. ابھی دعائیں بہت کرتے تھے ہم, میرا پورا خاندان اس چیز کو لے کے بہت کنسرن تھا, اور پریئرز ہو رہی تھیں. ایون دین اس کی پھپھو کینیڈا میں ہیں, انہوں نے وہاں پر ایک چرچ میں کہا ہوا تھا, سب لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ میری نیز کے لیے پریئر کی جائیں. ابھی تھرسڈے کو ریسنٹلی ہم نے اس کا جو ٹیسٹ کروایا ہے, خدا کے فضل سے وہ نارمل آیا ہے, وہ ہول خدا نے بھر دیا ہے. اور یہ چیز میرے خاندان کے لیے, میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. میں خدا کا بہت شکر کرتی ہوں, خدا نے یہ چیز 1.5 سال میں میری بیٹی میں ریکور کر دی, جبکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ چیز 5 سے 6 سال لیتی ہے بچوں میں ریکور ہوتے ہوئے. تو اس دفعہ جب ہم ٹیسٹ کے لیے گئے, اس کی ایکو کارڈیوگرافی ہوئی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے آپ کے لیے کہ اس بچی نے 1.5 سال میں ہی یہ ہول اس کا ریکور ہو گیا ہے. ادروائز بچے 5 سے 6 سال لیتے ہیں, اور کچھ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے ریکور, اور اسی طرح سے وہ سروائیو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے خاندان کے لیے, ہم دونوں پیرنٹس کے لیے یہ بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری بیٹی کو خدا نے جلد سے جلد صحت یاب کیا. تھینک یو سو مچ. پاسٹر صاحب میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز مائرہ کے لیے ایک بار پھر آپ بھی دعا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں. تھینک یو. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے, جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ مہین کے دانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں, اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی, لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو, اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے, بلکہ دنیوی
اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے اترتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ کلام پاک میں یوں مرسوم ہے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ اے ابن آدم، آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں بحث کیا کرتے تھے؟ وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا۔ پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے
कबूल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तेरे खादम के लिए दुआएं खैर करते हैं, तो अपने खादम के मुंह में अपना कलाम डाल, अपने पाक रूह की रहनुमाई हम सबको दे, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को समझ सकें और उन पर अमल कर सकें। हम सबको अपनी पनाह मिले। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी की सुन। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। मैं बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत के साथ आर्चडीकन जावेद इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम जो खुदा ने उन्हें आज हम सब के लिए दिया है वो हमारे साथ शेयर करें। तालियां बजा सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, खुशी का इज़हार कर सकते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। पादरी साहब, आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ का मुझे इतराज़ है, वो ये कि जब आप कहते हैं मेहमान तो आप हमें पराया कर देते हैं। ठीक है, मैनू ये दसो अपने घर आने लगे कौन दसदा किसी ने? ठीक है, सो असी समझने हैं कि असी अपने घर आए हैं। दूसरी गल है कि बड़ी खुशी होंदी है जदों असी इत्थे आके कलीसिया च वेखने हैं कि जिहड़े साडे क्लास फैलो सी वो अजकल खुदावंद की खिदमत इस कलीसिया च कर रहे हैं। शहबाज हैं इधर, भाई यूनतन हैं, ये हम सब क्लास फेलोज़ हैं। लूकस, मैं, हम सब एक ही क्लास से हैं। और आज खुदावंद ने अपने लोगों को मुख्तलिफ़ खिदमात दी हैं और हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा की खिदमत करते हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। एक और बात भाई साहब आपसे, हवाले तो वही हैं लेकिन मैं छुट्टियों पर हूँ, लिहाजा मैंने तो इनको नहीं देखा। लेकिन ये खुदा का इंतज़ाम है। खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। पौलुस रसूल तिमोथियस को लिखते हैं कि तू वक्त बेवक्त अपने ईमान का जो इकरार करने के लिए तैयार रहे। और अब जो मैं बात कहने वाला हूँ पादी साहब, अब आपको परेशानी होगी, वो ये कि इस साल मुझे खिदमत में 35 साल हो गए। 89 में मैंने कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के साथ इसी चर्च से आगे जाकर एवेंजलिस्ट के तौर पर खिदमत शुरू की थी। और पादरी साहब मेरे से ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है ना? अगर मैं कदीम हूँ तो ये सोच लें।
आए थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जो अंजील मुक़द्दस पढ़ी गई है उस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दूं। थोड़ा सा पस मंज़र बताने की कोशिश करूंगा कि हम इस हवाले तक जहां हम हैं वो कैसे पहुँचे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि दो चीज़ों के बारे में बात करूं आपसे। एक है जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 31वीं आयत में, शागिर्द, ठीक है, उसके बारे में, और शागिर्दियत, डिसाइपलशिप, व्हाट इज़ डिसाइपलशिप, शागिर्दियत क्या है, उसके बारे में। और दूसरी बात जो हमारी अंजील मुक़द्दस का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर ये लिखा है कि शागिर्दों में बहस है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। और उम्मीद है कि जब हम इनको डिस्कस करेंगे, ये बातों को देखेंगे, तो जो यकूब का ख़त है और जो इमसाल की किताब में से हमारे लिए आज हवाला पढ़ा गया है उसमें आप लिंक देख सकेंगे। हो सकता है कि मैं उनको रेफरेंस ना दूं, वहाँ पर ना जाऊं, उनको बयान ना करूं, लेकिन आप उम्मीद है कि उनको वहाँ पर देख सकेंगे जो कुछ बातचीत हम करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ें 9 बाब को मरकज़ की अंजील का, जिसमें से 33 से 37 आयात आज हमारे लिए पढ़ी गई, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसका पसे मंज़र ये है कि शागिर्द जो हैं वो खुदावंद के साथ हैं, खुदावंद मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं, शागिर्द देख रहे हैं खुदावंद कैसे कलाम करते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे वो लोगों को अच्छा करते हैं, चंगा करते हैं। और ना सिर्फ वो यहूदियों के इलाके में, इसराइल के इलाके में, बल्कि वहाँ से निकलकर वो दूसरे इलाकों में भी जाकर जो हैं वो उनको कलाम सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो आए हैं तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो लिखा है 9वें बाब की दूसरी आयत में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना, यकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अल्लाह के एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऊंचे पहाड़ पर जाकर क्या हुआ कि खुदावंद की सूरत बदल गई, उनकी सूरत जलाली हो गई। अब शागिर्दों ने उस जलाली सूरत का तजर्बा किया है, उसको देखा है। अब वो पहाड़ से नीचे आए हैं, पहाड़ से नीचे आए हैं तो जो शागिर्द नीचे रह गए थे वो एक बदरू गिरफ्ता बच्चे को अच्छा चंगा नहीं कर सके। मसीह यीशु आते हैं, उसको अच्छा करते हैं और फिर शागिर्दों को कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। अब इस बात को ज़रा ध्यान में रखें, जहन में रखें कि ये सारा उसका पस मंज़र है और यहाँ हम पहुँचे हैं। जब वो बच्चे को शिफा देकर उनको शागिर्दों को कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तो फिर उसके बाद 30वीं आयत शुरू होती है और यहाँ से लिखा, फिर वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुज़रे और फिर आगे जा रहे हैं। अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ शागिर्द के लिए, डिसाइपल के लिए, इंग्लिश में डिसाइपलशिप कहते हैं, शागिर्दियत हम उर्दू में इसको कह सकते हैं। इसकी स्टेजेस हैं और मैं 4 स्टेजेस बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली शागिर्दियत की स्टेज वो है जब आप ईमान लाते हैं। हर चीज़ की बुनियाद जो वो कहीं ना कहीं से शुरू होती है। आपके मसीह के पैरोकार बनने की, फॉलोअर्स बनने की, उसके शागिर्द बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप ईमान लाते हैं। ईमान किस बात के लिए? कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए, वो हमारे बल्कि मेरे गुनाहों के लिए वो सलीब पर मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कई दफ़ा हम समझते हैं कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने से ईमान जो है वो कामिल हो गया है और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो उस वक़्त हमारे लिए कामिल हुई जब मसीह यीशु दोबारा आसमान पर चले गए, क्योंकि वो आसमान से आए, इंसान के तौर पर पैदा हुए, यहाँ लोगों को सिखाया, यहाँ लोगों की रहनुमाई की, उनको दिखाया ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, खिदमत कैसे करते हैं, मुनादी कैसे करते हैं, लोगों की तरबियत कैसे करते हैं और फिर खिदमत में जान कैसे देते हैं। और उसके बाद
وہ آسمان پر چڑھے گئے. اگر وہ دوبارہ ابدیت میں نہیں جاتے تو ہمیں ابدیت نہیں مل سکتی تھی. ہماری ابدیت اسی وقت کامل ہوئی جب مسیح یسوع دوبارہ آسمان پر چلے گئے. اور اب یہاں شاگردوں نے مسیح یسوع کی صورت کو دیکھا ہے کہ وہ نورانی ہے. ان کے ذہن میں اب یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارا استاد ہے یہ کسی اور دنیا کا ہے، اور اس کے پیچھے جب چل رہے ہیں تو ان کو یہ امید ہے کہ جہاں یہ ہوگا اسی جلال میں ہم بھی ہوں گے. اور جب ہم دوسرے حصے کی طرف آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اسی وجہ سے لڑ رہے تھے کہ وہاں پر بڑا کون ہوگا. پہلی جو شاگردیت کی سٹیج ہے وہ ہے ایمان لانا. جب ہم ایمان لاتے ہیں، مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہمارے شاگردیت کا آغاز ہوتا ہے، ہم شروع کرتے ہیں. دوسری جو شاگردیت کی سٹیج ہے وہ ہے عبادت کرنا. آپ جب مسیح یسوع کو جان جاتے ہیں کہ وہی حقیقی خدا ہے تو پھر آپ عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک شخص کو خدا مانیں اور پھر اس کی عبادت نہ کریں، کیونکہ خدا ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ باقی ہر چیز سے بڑا ہے، باقی ہر شخص سے بڑا ہے. اور جب ہم مسیح کو اس لیول پر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. عبادت کرنا خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر سب کے ساتھ، اور عبادت کرنا اپنے گھر میں جہاں کہیں ہیں ہم خدا کی عبادت کریں. اور عبادت کرنا صرف یہاں آ کر گیت گانا نہیں ہے. عبادت اصل میں یہ ایک چھوٹا حصہ ہے اس عبادت کا. جو خداوند کی عبادت ہے وہ باہر جا کر ہوتی ہے، باہر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کیا خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد جو ڈسائپل کا جو لفظ ہے اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ، شاگرد، سیکھنے والا. اسی لیے اس کو شاگرد کہا گیا نا، ڈسائپل شپ. سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم سیکھتے نہیں تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم خداوند میں ترقی نہیں کر سکیں گے. اگر ہم خداوند میں ترقی نہیں کریں گے تو ہمارا خاندان ترقی نہیں کرے گا، خدا کی کلیسیا ترقی نہیں کرے گی. سب سے ضروری بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہم خدا کے کلام کو سیکھیں. اور پادری صاحب جانتے ہیں کہ جو ہمیں جن کو خدا نے پاسبان بنایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بائبل سٹڈی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ لوگوں کے سوال جواب کریں، اور آپ سوال جواب کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں. پادری صاحب نے پسان لی سوال نہیں کرنے، سیکھن لی سوال کرنے نے. یہ ضروری ہے کہ ساری جڑی اسپرٹ ہے، ساری جڑی روح ہے وہ سیکھن والی ہوئے. انگلش میں کہتے ہیں ٹیچیبل ایٹیٹیوڈ، ہمارا سیکھنے والا رویہ ہونا چاہیے. اور جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم ترقی کرتے ہیں. اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ شاگرد کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے، روٹی توڑنے اور تربیت پانے میں. 3 چیزیں وہاں لکھی ہیں. وہ ان باتوں میں جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ مشغول رہتی تھی. یہ ضروری ہے. اگر آپ لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر آپ خداوند کا کلام کسی کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے نہیں ہیں، تو میری آپ سے التجا ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آگے لے کر جائے گی. یہ شاگردیت کی تیسری سٹیج ہے. اور جو چوتھی سٹیج ہے اس کے 2 حصے ہیں. چوتھی سٹیج کو میں کہتا ہوں خدمت. انگریزی میں ہم اس کو سرونگ کہتے ہیں، سروس کہتے ہیں. سروس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو واقعی خدمت ہے جہاں آپ پریکٹیکلی کوئی کام کرتے ہیں خدا کے گھر کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، اور دنیا میں جہاں کہیں ضرورت ہے آپ کے کانٹیکٹس میں، آپ کے جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں جو خدا کی ضرورت ہے. ایک تو وہ خدمت ہے. اور جو دوسری خدمت ہے وہ خدمت ہے خداوند کے کلام کی منادی کی. اکثر ہم سمجھتے یہی ہیں
کہ پادری صاحب ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने किसी वो 12 शागिर्दों को चुन के नहीं कहा था। अगर आप खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़ें तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और उन्होंने वो जिसको हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, हुक्म आज़म, वो उन्होंने 12 को नहीं दिया था। वो जितने वहाँ पर भीड़ थी, जितने लोग जमा थे, सबको दिया था। सो जितने उस वक़्त मसीह के शागिर्द थे सबको दिया था कि जाओ और मेरे नाम से मुनादी करो। अब ये जिम्मेदारी हम सब की है। वो हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। खुदावंद आपको कहाँ और कब और कैसे मौका देगा, लेकिन उस मौके की तलाश में रहें ताकि अपने ईमान का जो इजहार है वो कर सकें। यहाँ कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि बेशक जो हमारे नॉन क्रिश्चियन बहन भाई हैं, गैर मसीही बहन भाई हैं, उनके साथ मुश्किल भी होती है, लेकिन एक तरह से आसान भी है क्योंकि वो एटलीस्ट खुदा पर तो भरोसा रखते हैं, खुदा को तो मानते हैं। इंग्लैंड में लोग खुदा को नहीं मानते बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा इंग्लैंड का जो मरदमशुमारी होती है उसमें वो लोग जो खुदा को नहीं मानते वो 50% से ज़्यादा हो गए हैं। अब उन हालात में अक्सर ये मुश्किल हो जाता है कि हम किसी से खुदा के बारे में बात भी कर सकें, लेकिन अगर आप मौके की तलाश में रहें तो वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। क्योंकि मेरे नाम की वजह से और मेरे रंग की वजह से अक्सर लोग मुझे समझते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और फिर जब मैं कॉलर लगाता हूँ तो फिर वो लोग हैरान होते हैं और फिर मुझे मौका मिलता है। ढूंढें आपका मौका कहाँ है, कैसे आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो ज़िंदगी का कलाम, वो ज़िंदगी की बातें जो आपने हासिल की हैं, वो आप दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अक्सर जो एक चीज़ मुझे पता है कि वो इतनी कीमती है और मुझे मिल गई है, मैं अपने बाकी ख़ानदान को और अपने बाकी अजीज़ों को क्यों नहीं देना चाहता, मैं बाकी लोगों के साथ वो क्यों बांटना नहीं चाहता। सो ये शागिर्दियत की 4 स्टेजेस हैं। अगर हम इन स्टेजेस से गुज़र जाएंगे और इसी तरह तरक्की करेंगे तो फिर ही हम मसीह यीशु के हकीकी शागिर्द कहला सकते हैं और फिर ही हम उसकी हुक्मों को बजा ला सकते हैं, वरना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात की तरफ आते हैं, वो ये कि बड़ा कौन है। अब बड़ा कोई कैसे बनता है? मेरे हिसाब से 4 तरीक़ों से इंसान बड़ा बनता है। अभी पिछले हफ्ते खुदा ने हमारे ख़ानदान में एक छोटी बच्ची अता फ़रमाई है, और उस छोटी बच्ची जो है वो उससे एक बड़ी बच्ची है ख़ानदान में, वो सिर्फ़ 8 महीने की है। लेकिन जैसे ही वो छोटी आई है, वो जो उससे बड़ी वाली है वो काफ़ी बड़ी लगती है, और वैसे भी वो सर कहते हैं कि ये तो अब बाजी बन गई है क्योंकि छोटी आ गई है। सो इंसान अपनी उम्र के लिहाज से बड़ा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अक्सर कहते हैं कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है। सो उम्र के साथ हम बड़े होते हैं। दूसरी बात, इंसान अपने मालो दौलत से, पैसे से बड़ा होता है। जिसके पास ज़्यादा हो उसको हम बड़ा समझते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको हम बड़ा समझते हैं। यही होता है ना, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो लोगों को ख़रीद सकते हैं, तो हम उनको बड़ा समझते हैं। तीसरी बात, जो इंसान बड़ा होता है वो इंसान अपने ओहदे से बड़ा होता है। जैसे जैसे इंसान का ओहदा बढ़ता है, इंसान ऊपर के ग्रेड में जाता है, वो तरक्की होती है, हम उसको बड़ा समझते हैं। भाई साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे आपने बड़ा कहा, पर ये इसके तरफ मैं अभी आता हूँ। ओहदे के लिहाज से हम बड़े होते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जब आप बड़े होते हैं उसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी होती है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी।
جو آپ کو طاقت اور جو آپ کو عہدہ ملا ہے، اختیار ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہو گئی ہے۔ ایک اور انگریزی میں کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ the one who stoops down lowest to serve is the greatest، کہ بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ جھکتا ہے خدمت کے لیے۔ اب جیسے جیسے کوئی بندہ اوپر جائے گا اس کو جھکنا بھی تو اتنا زیادہ پڑے گا نا خدمت کے لیے۔ اگر وہ جھکے گا نہیں تو خدمت کیسے ہوگی؟ کیونکہ پھر آپ کا رابطہ جو ہے وہ لوگوں سے اب ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس میں جو اوپر ہے اور جو نیچے ہے اس میں وہ رابطہ نہیں رہے گا، اس میں گلف آ گیا، خلیج آ گیا، خلا آ گیا، تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ جو جتنا اونچا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ جھکنا پڑے گا خدمت کے لیے، وہ عمر میں ہو، وہ پیسے میں ہو، وہ عہدے میں ہو، کسی بھی چیز میں۔ چوتھی بات، مسیح یسوع نے ان سب کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ He turned everything on its head۔ جیسے پاؤں کے بل کھڑے ہیں نا، تو مسیح نے سر کے بل کھڑا کر دیا ہے، سب کچھ الٹا ہو گیا۔ سر کے بل کھڑا ہونا ویسے بھی ذرا مشکل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تم میں سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے، جو تم میں سے پہلے ہونا چاہتا ہے وہ خدمت کرے۔ اب اگر یہ بات دنیا کی ساری چیزوں کو الٹا نہیں کرتی تو اور کیا کرے گا؟ کیونکہ دنیا تو کہتی ہے نا کہ جو بڑا ہے اس کی خدمت ہوگی، لیکن مسیح کہتے ہیں جو بڑا ہے وہ خدمت کرے۔ ابھی انگلینڈ میں ہم نے پہلے جہاں ہم آج کل ہیں وہاں اتنے پاکستانی لوگ نہیں تھے، آج کل کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے وہاں بھی اردو کی سروس شروع کی ہے، اور اس میں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مسرت اور میں ہم وہ برش پکڑ کے وہ کر دیں گے یا کرسی اٹھائیں گے، نا 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 رکھ دیں، لیکن ہمارا تو یہ فرض ہے نا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ جھکیں گے خدا اتنی ہی آپ کو برکت دے گا۔ اب شاگرد جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا کی انجیل لوکا کی انجیل میں جو یعقوب اور یوحنا ہیں وہ ماں کو بھیجتے ہیں کہ سفارش کر کے ہم ایک یسوع کے دائیں بیٹھیں اور ایک یسوع کے بائیں بیٹھیں۔ توقع ہماری یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی جب پہنچیں گے، امید ہے کہ ہم پہنچیں گے، میری امید ہے کہ ہم پہنچیں گے، وہاں بھی ہم آگے جا کر بیٹھے ہوں مسیح کے ساتھ۔ یہ ضروری ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے، لیکن کس کو کیا جگہ ملتی ہے یہ تو وہی فیصلہ کریں گے۔ اکثر خدمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کا فضل ہے کہ آج کا میں چرچ آف انگلینڈ میں ایک سینئر پادری کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ بائی دا وے چرچ آف انگلینڈ میں آج تک سینئر آفس میں 2 لوگ پہنچے ہیں۔ دوسرے شخص کا آپ کو شاید پتہ ہو، بھائی صاحب آپ کو تو پتہ ہے، بشپ مائیکل نذیر علی کا نام سنا آپ نے؟ بشپ مائیکل نذیر علی پہلے پاکستانی شخص ہیں جو چرچ آف انگلینڈ میں سینئر آفس میں پہنچے تھے، بشپ بنے تھے، اور آج ان کے بعد میں ہوں، تو دونوں رائیونٹ ڈائسس ہیں۔ خدا کا جلال ہو اس بات کے لیے بھی۔ اب جو ہمیں ملا ہے ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ایک بچے کو لاتے ہیں، ان کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب میں نے ایج والی بات کی تھی نا پہلے، عمر والی بات، اب بچہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل تو اس کو نہیں نہ مانتی، لیکن مسیح کہتے ہیں جب تک ایسا نہیں بنو گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ ایک کہ بچہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ماں باپ پر، جب تک ہم خدا پر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری بات کہ بچہ جو ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے خدا پر
کہ اپنے ماں باپ پر کہ وہ ایسے کریں گے ماں باپ تو بچہ کہیں بھی کھڑا ہوگا وہ چھلانگ لگا دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ ہمارا ایمان خدا پر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ اور تیسری بات کہ بچہ جو بہت چھوٹا ہے وہ تو شاید ابھی نہیں سمجھتا، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے تابع دار ہوتے ہیں، کم از کم اس ملک میں۔ بے شک وہ ڈر سے ہوں، خوف سے ہوں، کسی طرح بھی ہوں، لیکن وہ تابع ہوتے ہیں۔ خداوند کے تابع ہونا کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ضروری ہے۔ نہ تو اس بچے کے پاس عہدہ ہے، نہ اس بچے کے پاس پیسہ ہے، نہ اس بچے کے پاس طاقت ہے، اس کا پاس صرف ایک، نہ ہی عمر ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اپنے ماں باپ پر کمپلیٹ ڈیپینڈنس۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک ایسا نہیں بنو گے تب تک تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے، تم خدمت نہیں کر سکتے، تم خدا کی بادشاہی میں بڑے نہیں ہو سکتے۔ آخری بات کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب اور اس کی 18 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے: اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور خداوند کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میکا نبی نے جو میں نے اتنی دیر میں کہا وہ صرف ایک آیت میں کہہ دیا۔ خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انصاف کریں، رحم دلی کو عزیز رکھیں اور خداوند کے حضور فروتنی سے چلیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ پادری صاحب آپ کی ان ساری باتوں کے لیے۔ ہم دعا مانگیں اور شکر گزاری کریں۔ بھائی لوکس آپ دعا میں رہنمائی کریں، تو خدا کا شکر ادا کریں پادری صاحب کے لیے، مسرت کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے، تیری تعظیم کرتے اور ہم تجھے مبارک کہتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اور اس جگہ کے لیے جہاں پر ہم سارے خداوند جمع ہو سکتے ہیں اور ہم تیری حضوری میں تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ خداوند اس جگہ کے لیے جو سالہ سال پہلے خداوند مقرر کی گئی تاکہ تیری بادشاہی کا کام یہاں پر ہو، تیری خدمت کا کام یہاں پر ہو اور تیری خدمت کے لیے یہاں سے تیرے لوگ نکلیں۔ خداوند ہم تیری تعظیم اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہم تیرے بندہ پادری جاوید اقبال کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں جسے تو نے عزت بخشی ہے اور اپنی خدمت کے لیے خداوند مختلف جگہوں پر مختلف ممالک کے اندر استعمال کر رہا ہے۔ ہم تیرے بندہ کے لیے صحت، تندرستی، عمر کی درازی اور سب سے بڑھ کر خداوند تیرے روح کا مسا مانگتے ہیں تاکہ جہاں جہاں تیرا بندہ جائے خداوند اس کی زندگی سے، اس کے گھرانے سے، اس کی خدمت سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند ہم تیرے خادم پاسٹر ایمینول کھوکھر کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ تو نے اپنے بندہ کو اس جگہ پر رکھا ہے تاکہ تیری خدمت گزاری کا کام آگے بڑھتا رہے۔ پوری کلیسیا کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے مدر چرچ کے اندر خداوند دوبارہ سے آ کر اپنے عزیزوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ خداوند تیری عبادت کر سکے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا یہ کلام خداوند ہمارے ساتھ جائے، ہماری عملی زندگیوں میں استعمال ہو اور ہماری زندگیوں میں خداوند تو بڑھے اور عزت اور جلال پائے۔ تیری شکر گزاری ہو اور تیری تعریف ہو۔ عبادت کے باقی سارے حصے میں تیرا روح القدس ہمیں گائیڈ اور لیڈ کرے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔
اے قدوس آسمانی باپ، جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں۔ گو کہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیری منت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنے حضور قبول فرما، ان ہدیوں کو بھی اپنے حضور قبول فرما، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تو تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے واپس لوٹاتے ہیں۔ تو اپنے لوگوں کو روحانی جسمانی برکتوں سے مالا مال کر، ان کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے اور ان کی روٹی پانی میں برکت ڈال۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو ہم سب پر ظاہر کر، آئیے سو اپنے اس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہم سب کے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے ایک ہی روح باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ اپنے دل آلے والا پر لگاؤ، ہم اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس پاک، قادر مطلب اور ازلی خدا، کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بشپ آف رائیول کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے، تیرے خادم جاوید اقبال کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانی کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و ترجیح کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس قدوس سبل واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چاہ کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، غم زدہ لوگوں پر رحم کر، سیلاب زدگان پر رحم کر، جنگ زدہ لوگوں پر رحم کر، حاضر جماعت پر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹیاں آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر، آمین۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا کہیں۔ اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گونا گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چلیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں
کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے کہیں، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم خداوند کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو، روحانی تازگی پائیں۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھیں، اور خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غمزدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ اور جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔